بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مسلسل اپنی پسندگی کا اظہار کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام ننھے پیارے بچوں کے لیے ہم سب کی جانب سے یا علی علیہ السلام مدد، اور آپ سب نے کہنا ہے پیر مولا علی علیہ السلام مدد، حق حیدر۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور خوش رہیے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو منسوب ہے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے بچوں، زندگی بہت پیارا، بہت خوبصورت ایک تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں اس تحفے کو گزارنے کا، بسر کرنے کا ایک نایاب موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دے گی۔ اور یہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے کہ اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ زندگی کو بے راہ روی سے نہ گزاریں۔ اگر زندگی چلی جائے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، صرف ان لوگوں کی یاد رہ جاتی ہے، اور جب لوگوں کی یاد رہ جاتی ہے تو ہم پھر گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ خدا را کچھ ایسا ہو کہ ہمارا محبوب یا ہمارا ہر دل عزیز چاہنے والا، یا ہماری بہن، بھائی، یا ہماری اولاد، فقط ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، ہمیں مل جائیں اور ایک موقع زندگی ہمیں دے دے۔ لیکن یہاں پر جو موضوع میں ہم گفتگو کریں گے، جو آپ کو بتائیں گے، وہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ ایک محبان اہل بیت کی ماننے والی تھی، اور وہ اہل بیت کی بہت زیادہ مدحت کرتی تھی، بہت زیادہ تعظیم کرتی تھی، اور بے انتہا مولا کی مدحت کے اندر مسلسل فضائل آل محمد بیان کرتی تھی۔ لوگ جو سننا چاہتے تھے وہ اس کے پاس آتے تھے، سنتے تھے، اور جو اسے چڑھتے تھے وہ مستقل اس کا مذاق بناتے تھے۔ لوگ اس سے سوال بھی کرتے تھے، کیا تمہارے مولا بارش برسا سکتے ہیں؟ کیا رزق دے سکتے ہیں؟ کیا تمہارے مولا ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتی تھی، ہاں، اگر تمہاری محبت یقینی ہے، اگر تم واقعی خدا کی توحید پر اور رسالت پر یقین رکھتے ہو، اور تم ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر بھی یقین رکھتے ہو، تو بے شک تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتی ہے، جن لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھی ان کی بھی وہ لوگ باتیں نہیں مانتے تھے۔ گزشتہ عمر ایسے ہی آگے کی طرف بڑھتی رہی، زندگی گزرتی رہی مدحت آل محمد میں۔ لوگ اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگے، اور ایک کر کے، دو کر کے، تین کر کے، ایک بہت بڑا الگ سے گروپ بن گیا کہ جب بھی وہ عورت مدحت آل محمد بیان کرتی تو لوگ اس کے پاس جا کر اس کی ہی باتیں اسی پر دوہرا کر اور مذاق بنایا کرتے تھے۔ ظاہراً تو وہ خاتون کبھی بھی کسی کے کوئی غلط جواب نہیں دیتی تھیں، اور نہ ہی کبھی وہ یہ کہتی تھیں کہ تم نے میری دل آزاری کی، لیکن دلوں کا حال تو پروردگار عالم جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا کون سا خالص بندہ کس وقت کس جگہ اذیت میں ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر صبر و شکر کے ساتھ گزر بسر کرتی تھی، اور مدحت آل محمد سے اپنے دل کے غم کو دور کیا کرتی تھی۔ اس کا ایک واحد بیٹا تھا، بہت پیارا، نفیس، بہت معرفت والا، اور ماں سے مستقل آپ کی طرح چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کرتا تھا، اور سن کے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتا تھا۔ لیکن اس کے کچھ دوست جو واقعی اس کے حقیقی دوست تھے، وہ اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے، اور اس کے کہنے پر اپنی زندگی کو صحیح رستے پہ لے کے چل رہے تھے۔ اور کچھ دوست جو انہی لوگوں میں سے اس کو اذیت پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، تو اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے، کبھی اس کو گرا دیتے تھے، کبھی اس پہ غلط الزامات لگاتے تھے، کبھی اس کا کھانا چھین لیتے تھے۔ جب بچہ آ کر اپنی ماں سے شکایت کرتا تھا تو ماں یہ کہتی تھی، بیٹا کوئی بات نہیں، ہمارے مولا نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر کیا کرو۔ پھر وہ قصہ بیان کرتی تھیں رسول خدا کا اور امیر کائنات کا، جناب سیدہ کے صبر کے بارے میں بچے کو بتاتی تھیں۔
بچہ یہ تمام باتیں سن کر دوبارہ اپنے اندر قوت محسوس کرتا تھا بہت زیادہ، اور ماں سے کہتا تھا آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ ایک دن سارے بچے مل کر آپس میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے آپس میں بحث بازی پڑی۔ ایک بچے نے اٹھا کر پتھر اس بچے کے سر پہ مار دیا۔ جیسے ہی سر پہ پتھر لگا، بچے نے یک بہ یک جان دے دی اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب اس کی ماں کو گھبراہٹ ہوئی کہ صبح کا گیا ہوا میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، تو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی۔ بہت دور تک آئی اور آ کر دیکھتی ہے میدان میں ایک جگہ ہجوم لگا ہوا ہے۔ پریشان ہوئی اور پریشان ہو کے کہتی ہے کہ پروردگار عالم، نہ جانے مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہی خون زمین پہ ہے۔ بس اس کو کچھ ایسی الہامی کیفیت ہوئی۔ یہ مجمع کو چیرتی ہوئی جو آگے پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے کو خون میں غلطہ پایا اور اس کا بیٹا بے ہوش ہوا ہوا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بے ہوشی کے عالم ہے، لیکن یہ دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی کیونکہ اس کا بیٹا اپنی جان کھو چکا تھا۔ یہ زار و قطار رو رہی تھی اور دل ہی دل میں مولا کو واسطہ دے رہی تھی، پروردگار عالم سے دعا کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ جابر لوگ جو مسلسل اس کو ہر وقت طعنہ دیتے رہتے تھے، ہر وقت اس کی دل جوئی کرنے کے بجائے اس کا دل دکھاتے رہتے تھے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں تو بڑا نام لیتی تھی اپنے مولا کا، تو کہتی تھی میرا مولا یہ کر دے گا، میرا مولا وہ کر دے گا، اب کیوں رو رہی ہے؟ تیرا مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو جا کے اپنے مولا سے کہہ تیرا جو فرزند مر گیا ہے اس میں جان ڈال دے۔ یہ عورت روتی روتی ایک دم چپ ہوئی، آنکھیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگی، کہا تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تو نہیں جانتا میرا مولا کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے۔ میرے کہنے کی بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر میں کہنا بھی چاہوں تو ذرا دیر کی بھی جنبش نہ ہوگی، میرا مولا میری مشکل کو آسان کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا، تو اگر تیرا مولا مشکل آسان کر دے گا تو تو اس وقت نہیں موجود ہے، ہم بھی اس وقت نہیں موجود ہیں، کیا تیرے مولا کو تیری دل کی کوئی آگاہی نہیں؟ اس نے کہا بے شک بالکل آگاہی ہے، تو مجھ سے بات کرتا رہے اور میرا مولا ابن کریم اپنے فیض سے مجھے نواز دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ ملعون شخص، وہ سارے کے سارے شخص اس عورت سے بحث بازی کرتے رہے۔ یہ عورت دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، دعا کے در تک بھی نہ پہنچنے پائی تھی کہ بچے نے فوراً پکار کے کہا ماں میں خیریت سے ہوں، ماں میں واپس آ گیا۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس شخص کا چہرہ دیکھا، ابھی اپنے بچے کے چہرے پہ نگاہ بھی نہیں کی، اور اس نے کہا تو نہیں جانتا کہ وہ فیض ابن فیض ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ رحمان ابن رحمان ہے۔ ان کے چہرے سے پروردگار عالم کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ وہ چاہیں تو اسی وقت دنیا کو فنا کر دیں، وہ چاہیں تو ہمارے سامنے ہی رہتی ہوئی دنیا میں دوبارہ ایک دنیا تخلیق کر دیں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ اتنے میں لوگوں نے کہا ذرا مجمع کو چھانٹو، ذرا مجمع میں جگہ بناؤ، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام قریب آئے، وہ عورت قدموں پہ گر پڑی۔ مولا نے ارشاد فرمایا زمانے والے دیکھ لو جو مدحت محمد وآل محمد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ہم ان کی شفاعت کرتے ہیں، ان کے لیے خود آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، جیسے ہی مولا کو وہاں پر تمام مجمع اغیار نے دیکھا، جو مولا پر ایمان رکھتے تھے، جو ایمان کی گواہی دیتے تھے، جو توحید کا پرچار کرتے تھے، جو نبوت کو مانتے تھے اور ائمہ طاہرین کے اقوال کو اس عورت کے منہ سے سنتے تھے، مولا کا چہرہ دیکھتے ہی کہا سبحان اللہ، یہ واقعی معجزہ آپ ہی اور آپ ہی کا خاندان دکھا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ انہوں نے ان کے آبا و اجداد کو بتایا اور انہوں نے ان کے آبا و اجداد کو بتایا کہ انہوں نے دیکھا تھا، ایک وقت تھا جب منبر رسول سے یہ واقعہ پڑھا جاتا تھا، اور آج بھی اس واقعے پہ مجھے حقیقت
بالکل ہو گئی کہ واقعی حقیقت ہی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت اپنے آباء و اجداد سے یہ سنتے سنتے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نانا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اے زمانے والوں، جس کا نانا چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہو، تمہیں یقین دلانے کے لیے اس کا نواسا، اس کا پوتا کیا ایک مردے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا؟ یہ تو فخر عیسیٰ ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اپنے مولا سے ہمیشہ گفتگو کیا کرو، مولا کو پکارا کرو، ہمیشہ دماغ میں رکھو کہ تم نے معرفت کو حاصل کرنا ہے، تم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو بتانا ہے کہ ہم کس خاندان سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اپنے عمل کو ہمیشہ اس طریقے سے نبھاؤ کہ مولا تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور بے شک حق بجانب مولا دیکھ رہے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ صبر کرتے ہو، مولا کو پسند آتا ہے۔ تم کسی کو عطا کرتے ہو، مولا کو اچھا لگتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بے راہ روی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اس کو درگزر کے راستے پہ رکھتے ہو، مولا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیشہ دل میں رکھو، یہ بھی ننھا بچہ تھا، آپ بھی ننھے بچے ہو، یہ بھی دانا تھا، آپ بھی بہت دانا ہو۔ اس لیے اپنی دانائی سے اپنے احباب کو ہمیشہ محصور رکھو، مسرور رکھو۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی چاہنے والی خاص ہوسٹ خانم سیدہ پھر حاضر ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ more